اما سیریل سن میرے دل میں ابھی تک ایک ساتھ میں دکھایا گیا کہ بلال عبداللہ نامدار مرزا صاحب کی موت کی خبر سن کر ان کے گھر پہنچ جاتا ہے اور ان کی بیوہ سے تعزیت بھی کرتا ہے۔ شاہ ہمشہ بھی بلال کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ صدف عبداللہ کے سامنے نہیں جاتی اور نہ ہی ان سے ملاقات کرتی ہے۔ صدف چونکہ اپنے باپ کی موت کے بارے میں سوچتی ہے کہ آخر ایسی کون سی بات تھی جو ان کو پریشان کر رہی تھی جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ صدف کے سامنے اس وقت صرف بلال ہی تھا کیونکہ آخری بار نامدار مرزا صاحب صدف کے لیے ہی پریشان تھے کہ بلال نے صدف کو جاب کی آفر کیوں کی۔ یہاں عمار بھی موجود رہتا ہے صدف اور اس کے بھائی کی داد رسی کے لیے۔ صدف ابھی تک اپنے باپ کی اچانک موت کی وجہ نہیں جان سکی اور اس کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ یہاں صدف کے لیے زاویار کا رویہ بھی تو بہت زیادہ پریشان کن ہے کیونکہ وہ جیسی باتیں کرتا ہے وہ کہیں سے بھی صدف کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ صدف کے سامنے جب زاویار بلال سے زیادہ پیسے لینے کی بات کرتا ہے تو صدف کو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ زاویار پیسوں کی بات کر رہا ہے۔ صدف کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس کا بھائی کس بیماری میں مبتلا ہے اور اس کا باپ کس پریشانی کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا۔ یہاں صدف کو پتہ چلتا ہے کہ نامدار مرزا صاحب اپنے گھر کی قیمت لگوا رہے تھے اور انہیں پیسوں کی ضرورت تھی۔ یہ سب صورتحال صدف کو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب صدف کے لیے پریشانی بڑھ جاتی ہے اور وہ زاویار سے پوچھتی ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی جس وجہ سے نامدار صاحب کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ اب صدف کو اچانک زاویار کی میڈیکل رپورٹ کا خیال آ ہی جاتا ہے۔ جب وہ میڈیکل رپورٹ کے بارے میں زاویار سے بات کرتی ہے تو وہ اسے منع کرتا ہے کہ اس بارے میں ماں کو ہرگز معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی قسط میں دکھایا جائے گا کہ صدف زاویار کی میڈیکل رپورٹ پڑھ لیتی ہے اور یہ ایک نیا صدمہ اس کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ زاویار اسے بتا دے گا کہ ابا کبھی بھی آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ صدف اب یہاں بلال عبداللہ کی جاب آفر کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ بلال ہی وہ واحد انسان ہوگا جو اس مشکل میں اس کی مدد کر سکتا ہے۔ دوسری جانب بلال عبداللہ کو اس بات کی امید نہیں ہوتی کہ صدف اس کی جاب آفر قبول کر لے گی۔ صدف بلال کے پاس جاتی ہے اور اس سے ذمہ داریاں بھی دے دی جاتی ہیں۔ اب صدف اس وقت کے انتظار میں ہوتی ہے کہ وہ کب بلال سے پیسوں کی بات کرے گی۔ آگے چل کر عمار بھی اس کے ساتھ کام کرے گا اور بلال عبداللہ صدف کے معاملے میں کافی محتاط ہو جائے گا، خصوصاً شراب نوشی کم کر دے گا۔ صدف جہاں جب دیکھے گی کہ بلال کے بارے میں جو رائے قائم کی گئی ہے وہ ویسا انسان نہیں ہے، صدف بلال عبداللہ کے دل میں کافی جگہ بنا لے گی۔ دوسری جانب ہمشہ جو کہ بلال کو چاہتی ہے وہ بھی صدف کے معاملے میں حسد کا شکار ہوگی۔ عمار بھی صدف اور بلال کے درمیان کم ہوتے فاصلے کو محسوس کرے گا۔ صدف اپنے بھائی کے علاج کے لیے کیا کر پائے گی اور بلال عبداللہ اور صدف کے درمیان کیسے فاصلے کم ہوں گے، یہ اگلی ایک ساتھ میں دکھایا جائے گا۔